The election campaign, انتخابی مہم میں مودی نے کہا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اور فلم ابھی باقی ہے اور ہم نے پاکستان میں جا کر انہیں سبق سکھایا ہے. یہ ان کی انتخابی مہم تھی. میں نے سوچا کہ سیاستدان انتخابات میں کامیابی کے لیے اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں اور انتخابات کے بعد ہمارے تعلقات معمول پر آ جائیں گے. مگر جو ہی انتخابات ختم ہوئے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہ آیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں FATF کے ذریعے بلیک لسٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیوالیہ ہو جائیں. اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ مودی کا کوئی ایجنڈا ہے. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August. یہ ایجنڈا 5 اگست کو بے نقاب ہوا. بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کی جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیر ایک متنازعہ علاقہ ہے اور کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کا حق حاصل ہے. انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جو مسائل کو دو طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کرتا ہے. دراصل انہوں نے بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی کی. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. جب انہوں نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا جس کے ذریعے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی. انہوں نے کشمیر میں 1,80,000 اضافی فوجی بھجوائے. اب کشمیر میں بھارتی فوج کی مجموعی تعداد 9 لاکھ ہے اور انہوں نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو لگا کر محصور کیا ہوا ہے. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. جناب صدر، میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اور مجھے یہ واضح کرنا ہوگا کہ RSS کیا ہے. نریندر مودی RSS کا تاحیات ممبر ہے. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. RSS ہٹلر اور مسولینی سے متاثر ہے جس کا قیام 1925 میں عمل میں آیا. یہ نسلی امتیاز پر یقین رکھتے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آریائی نسل سے ہیں. نازی ازم کو ماننے والے بھی یہی کہتے تھے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. یہ وقت معلوماتی انقلاب کا ہے. آپ جاننے کے لیے گوگل کی مدد لے سکتے ہیں. میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وضاحت کروں تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے. RSS بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر یقین رکھتی ہے. ان کا اولین نقطہ نظر ہندوؤں کی بالادستی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے نفرت ہے. It was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was. وہ سمجھتے ہیں ہندو مت کی سنہری تہذیب کا تسلسل مسلمانوں اور برطانوی دور حکومت کی وجہ سے ٹوٹا. یہ بات کھلے عام کہی گئی. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS. آپ RSS کے بانیوں پر نظر ڈالیں. آپ گوگل پر جائیں تو سب معلوم ہو جائے گا. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. 1948 میں عظیم لیڈر مہاتما گاندھی کے قتل کی وجہ یہی نفرت پر مبنی نظریہ تھا اور پھر سن 2002 میں یہی نظریہ تھا جب مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS کے غنڈے 3 روز تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا. انہوں نے ہٹلر کی پسندیدہ براؤن رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھی. کانگریس کے سابق وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ RSS کے کیمپوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے
جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا اور 1,50,000 مسلمان بے گھر ہوئے. یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے کہ یہ کیسی ذہنیت ہے جو 80 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں محصور کر دیتی ہے. عورتوں، بچوں اور بیمار افراد کو گھروں میں جانوروں کی طرح قید کر دیا گیا. اصل میں جو میں برطانیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہاں 80 لاکھ جانوروں کو بھی بند کیا جاتا تو بہت زیادہ شور برپا ہوتا. یہ تو پھر انسان ہے. And Mr. President, what comes جناب صدر، نسلی امتیاز سے تکبر جنم لیتا ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تکبر ہی افراد سے غلط اور ظالمانہ اقدام کرواتا ہے، جیسے کہ نریندر مودی نے کیا. یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا. کیا اس نے اس بارے میں سوچا؟ اس پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا کرے گا. From the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think کیا وہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام خاموشی سے اس صورتحال کو تسلیم کر لیں گے؟ کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے. کیا وہ یہ تسلیم کریں گے؟ جناب صدر، گزشتہ 30 سال میں 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو وہ حق خود ارادیت نہیں دیا گیا جو اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا. 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی. اس بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی 2 رپورٹیں موجود ہیں. اس حوالے سے دنیا نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب 20 کروڑ افراد کی مارکیٹ ہے. افسوس ہے مادیت کو انسانیت پر برتری دی گئی ہے. اس کے سنگین نتائج ہوں گے. The material prevails over the human, but this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, میں یہی بات کرنے یہاں آیا ہوں. دیکھیں، جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا. لوگ باہر نکلیں گے. وہاں 9 لاکھ فوج ہے. وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی جیسا کہ نریندر مودی کہتا ہے. وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ قتل عام ہوگا. کیا اس پر اس نے غور کیا؟ When they come out, there'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? جناب صدر، کیا کسی نے اس پر غور کیا کہ کیا ہوگا جب وہاں قتل عام ہوگا؟ آپ کے خیال میں کشمیری عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کے خیال میں وہ کیا سوچیں گے؟ جس انداز میں انہیں قید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے. تمام سیاسی قیادت بھی حراست میں ہے جنہیں کشمیر سے باہر منتقل کیا گیا ہے. حتیٰ کہ بھارت کے حامی کشمیری رہنماؤں کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا ہے. 13,000 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور معلوم نہیں کہاں رکھا گیا ہے. آپ کے خیال میں کشمیری عوام کیا کریں گے جب کرفیو اٹھے گا؟ وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو فوجی رد عمل میں ان پر گولی چلائیں گے. پہلے ہی وہ پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں جو گزشتہ 5 سال سے ظلم جاری ہے اور پیلٹ گن سے نوجوانوں کو بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کشمیریوں میں انتہا پسندی بڑھے گی. جناب صدر، پھر ایک اور پلوامہ ہوگا اور پھر بھارت جو ہم پر پہلے ہی الزام لگا رہا ہے مزید الزامات لگائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ کنٹرول لائن پر 500 دہشت گرد بھارت میں داخلے کے لیے تیار ہیں. پاکستان 500 دہشت گرد کیوں بھیجے گا جہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے؟ وہ ان پر کیا اثر ڈالیں گے اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جب وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ ہوگا؟
ہم 9 لاکھ فوجیوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ کشمیریوں کو مزید دبائیں. We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government اور بھارتی حکومت کو بھی یہ موقع دیں گے کہ وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے اسلامی دہشت گردی کا منترا دہرائے، جسے سنتے ہی ساری دنیا اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا. اور آپ جو چاہیں وہ کریں. جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسلامی دہشت گردی کی رٹ لگاتے رہیں گے، جو کہ وہ اب کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کشمیری عوام پر ظلم میں اضافہ ہوگا، اور ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ لیکن بھارت کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں. جب وہ کرفیو اٹھائیں گے، جو بھی رد عمل آئے گا اس کا الزام پاکستان پر لگے گا. But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They will again. ایک اور پلوامہ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چل پڑے. اور نریندر مودی کیا سوچتا ہے کہ اس وقت بھارت میں 18 کروڑ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 55 دنوں سے وہ گھروں میں قید ہیں. کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمان کیا انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اور جب وہ انتہا پسند بن جائیں گے تو پھر سارے بھارت میں ایسے ہی واقعات ہوں گے، ہم پر دوبارہ الزام لگے گا. Again we will be blamed, and I'm warning you right now, again we will be blamed. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم پر دوبارہ الزام لگے گا. جناب صدر، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 80 لاکھ کے بجائے محض 8,000 یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا سوچیں گے؟ یورپ کے لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا ہم کمتر مخلوق ہیں؟ کیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں گے. Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے. مشہور فلم ڈیتھ وش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور پورا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر قتل عام ہوا تو مسلمان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, جس کی وجہ اسلام نہیں بلکہ وہ صورتحال ہوگی جب انہیں انصاف نہیں ملے گا. روہنگیا کے 1 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. اس پر عالمی برادری کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کے خیال میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کشمیری تصور کرتا ہوں جو کہ 55 دنوں سے محصور ہے. میں عورتوں کی عصمت دری کے واقعات سنتا ہوں جب بھارتی فوج گھروں میں داخل ہوتی ہے. کیا میں اس تذلیل کے ساتھ زندہ رہوں گا؟ میں ہتھیار اٹھاؤں گا. I have heard about and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization.
آپ لوگوں کو زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہیں. جب لوگوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے تو وہ کس لیے زندہ رہیں؟ اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے. جناب صدر، اس لیے میں دہرانا چاہوں گا کہ بہت نازک وقت ہے. اس پر رد عمل آئے گا. پاکستان پر الزام لگایا جائے گا. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی جیسے فروری میں ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اس سمت بڑھیں، اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. This is why the United Nations came into being. یہی وجہ ہے کہ 1945 میں اقوام متحدہ وجود میں آئی تھی. آپ کو اسے روکنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم 1939 میں واپس چلے گئے ہیں جب جرمنی نے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا تھا. عالمی برادری کیا کرے گی؟ کیا یہ 1 ارب 20 کروڑ عوام کی مارکیٹ کو خوش رکھے گی یا انصاف اور انسانیت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ A market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ بدترین حالات کے لیے تیار رہیں. جناب صدر، اگر دو ایٹمی ملکوں میں روایتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اپنے ہمسائے سے 7 گنا چھوٹے ملک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یا تو وہ ہتھیار پھینک دے یا پھر موت تک اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے، ہم کیا کریں گے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. میرا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم جنگ کریں گے. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear اور جب armed country ایٹمی fights ممالک to the آخر end, تک جنگ لڑتے it ہیں will have تو اس کے نتائج consequences سرحدوں far سے beyond آگے the نکل borders. جاتے ہیں. اس کے It دنیا will پر have اثرات ہوں consequences گے. for the world, یہی which is وجہ ہے why کہ میں I یہاں repeat آیا it ہوں. here. میں خبردار کر Because رہا I'm ہوں، warning you, it's یہ not a دھمکی threat. نہیں، خوف It's a اور fair پریشانی ہے. worry ہم that کس where طرف are جا we رہے headed? ہیں؟ میں یہاں I've اقوام come here to متحدہ tell کو the بتانے UN, کے لیے آیا ہوں you've got کہ to- یہ this is آپ a کا test for the امتحان ہے. United Nations. آپ ہی نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا تھا. وہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات They میں are ہیں. suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939. یہ کسی کو خوش کرنے کا وقت نہیں جیسا کہ 1939 میں کیا گیا. یہ فوری کارروائی کا وقت ہے. پہلا اقدام یہ کہ بھارت ہر صورت غیر انسانی کرفیو کا خاتمہ کرے جو کہ 55 دنوں سے جاری ہے. ہر صورت تمام قیدیوں اور 13,000 نوجوانوں کو رہا کرے. والدین کو معلوم نہیں ان کے بچے کہاں ہیں. اور پھر عالمی برادری ہر صورت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے. شکریہ. Must give the people of Kashmir their right of self-determination. Thank you.